بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں اور ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہا، ابو حمزہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر کیوں نہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر دم کر دوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا کہ ضرور کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دینے والے، شفا عطا فرما۔ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5742۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات، سورہ فلق والناس اور سورہ اخلاص کا دم کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5735۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حلم، برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی 3 مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس طرح خواب کا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا۔ جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5747۔